اسلامی قانون کا مزاج اہم بات ہے سمجھنے کی کہ اسلامی قانون میں جو خوبیاں ہیں یہ خوبیاں اور کسی قانون میں نہیں ہو سکتی. وجہ اس کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات وہ انسان کے مزاج کو سمجھتی ہیں. اس نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، تو جس حد تک وہ انسان کے مزاج کی قانون میں رعایت کر سکتا ہے، کوئی اور تو کر نہیں سکتا. انہوں نے پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو جگہ جگہ بیان کیا. کہیں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہیں کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہیں کہا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور کہیں نبی پاک کو نصیحت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگرد ابو موسیٰ اشعری سے کہہ رہے ہیں، معاذ بن جبل سے کہہ رہے ہیں یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا تطاوعا ولا تختلفا. اور کہیں فرما رہے ہیں لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہیں فرما رہے ہیں لولا ان شق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ، کہیں کہہ رہے ہیں کہ لولا حدثان قوم قبل الکفر لہدمت الکعبۃ ثم لجعلت لها بابین، کعبہ کو ڈھا کے میں اس کے 2 دروازے بناتا تاکہ امت کو آسانی ہو جاتی. اور عائشہ فرما رہی ہیں ما خیر رسول سما الا اختار ایسرهما ما لم یکن اثما. تو یہ سب باتیں کیا بتاتی ہیں کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کا پہلو رکھا ہے، انسانیت کی رعایت رکھی ہے. چنانچہ کوشش یہ کی گئی کہ کوئی حکم ایسا نہ دیا جائے جو عام لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو. عید اور تہوار منانے کی خواہش ہر قوم کے اندر موجود ہے، اس لیے سال میں 2 دن عید کے رکھے گئے ہیں. اسی طرح عبادات میں طبی رغبت اور میلان کو اہمیت دی گئی ہے. جو چیز طبع سلیم پہ گراں گزرتی ہے ان کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. تعلیم و تعلم، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو دائمی شکل دی گئی تاکہ انسانی طبیعتوں کو اسلامی مزاج کے مطابق ڈھالنے میں مدد ملتی رہے. کئی احکام کی ادائیگی میں عزیمت اور رخصت کے 2 درجے مقرر کیے گئے تاکہ انسان اپنی صورت کے مطابق جسے چاہے اختیار کر لے. بعض احکام میں نبی پاک سے 2 مختلف عمل منقول ہیں، اور حالات کے پیش نظر دونوں پر عمل کی گنجائش رکھی ہے. اور کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض برائیوں میں مادی نفع سے محروم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر برائی کی تو اس کو مادی نفع سے محروم کر دیا جائے گا. احکام کے نفاذ میں تدریجی ارتقاء کو ملحوظ رکھا گیا ہے. ایسا نہیں کہ تمام احکام ایک ہی دن میں نافذ کر دیے گئے جائیں، بلکہ آپ دیکھیں گے شراب کا حکم کس طرح بتدریج آیا ہے. تعمیری اصلاحات میں قومی کردار کی پختگی اور خامی کی خاص رعایت رکھی گئی ہے. نیکی کے زیادہ تر اعمال کی مکمل تفصیل بیان کر دی گئی اور ان کو انسانوں کے فہم میں نہیں چھوڑا گیا ورنہ دشواری پیش آ جاتی.
بعض احکام کے نفاذ میں حالات اور مسائل کی رعایت بھی رکھی گئی اور بعد میں اشخاص اور مزاج کی رعایت رکھی گئی. تو یہ شریعت کا مزاج ہے جو ہمیں مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے، انہوں نے باقی آیات اور احادیث سے. پھر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ چونکہ اسلامی قانون پوری زندگی کے تمام شعبوں کو حاوی ہے، تو شعبہ جات کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے: بندے اور خدا کا رشتہ، فرد اور جماعت کا رشتہ، ملکوں اور ریاستوں کے درمیان بین الاقوامی تعلقات. اسلامی قانون ان تینوں شعبوں کو محیط ہے. چنانچہ ایک قاضی کے پاس 3 طرح کے مقدمات آ سکتے ہیں. تو انسانی حاجات اور تعلقات اور مصلحتوں کے لحاظ سے اسلامی قانون کا تجزیہ کریں تو 8 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. بنیادی طور پہ 3 قسموں میں منقسم ہوتے ہیں. اب 8 میں سے ایک پہلا ہے فقہ الاسرہ، عائلی قوانین: نکاح، طلاق، رضا، حضانت، نفقات، ہجر، وصیت، میراث، ولایت، ان کے احکامات. اور دوسرے مالی معاملات، مالی معاملات جو افراد کے باہم ہوتے ہیں. اب مختلف افراد کے درمیان جو معاملات ہیں لین دین کے، ان میں بیوع ہیں جس میں ذرا وقفہ کیجیے گا. توجہ فرمائیں جی. جس میں ربا، سلم، قرض، رہن، کفالت، وکالت، اجارہ، مزارہ، صرف، غصب، صلح، حوالہ، ودیعت، شفا، عاریہ، ہبہ، شرکت، مدارت، یہ سارے ابواب، سارے مسائل اسی مالی معاملات میں آتے ہیں. اور تیسری قسم ہے تمدنی مرافعات، سول قوانین. سول قوانین میں آئلی مسائل یا معاملات کے احکام کی تنفیذ کے لیے اگر عدالتی کارروائی کی ضرورت ہو تو مقدمہ کی پیشی سے لے کر کارروائی اور فیصلہ تک جملہ مسائل سول قوانین میں آتے ہیں. ان مسائل کو فقہا نے کتاب الدعوہ، کتاب القضاء، کتاب الشہادہ، کتاب الاقرار کے تحت بیان کیا ہے، اور اس میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. معین الحکام یہ قضاء کی بنیادی کتاب ہے. لسان الحکام، تبصرۃ الحکام، الطرق الحکمیہ. تو ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عدالتوں میں مقدمات کی پیشی کس طرح ہوگی، اظہار دعویٰ کیسے ہوگا، دعویٰ کب صحیح مانا جائے گا، کب نہیں مانا جائے گا. اس میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ جو کتاب ہے اس میں تفصیل سے یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. بین الاقوامی مخصوص قوانین،
مقدمات میں مسلم طبقات کے ساتھ کے غیر مسلم لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں بحیثیت فریق، یا غیر ملکی مقیم لوگ، غیر ملک دوسرے ملکوں میں مقیم لوگ جو ویزا لے کے پاکستان میں دارالاسلام میں آئے ہوں، ان کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جائے، وہ عدالت سے رجوع کریں۔ ایسے معاملات اور مسائل کے احکام ملکی قوانین کے ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں۔ وقار نے مستقل ابواب قائم کیے ہیں۔ اہل ذمہ، مستامن، حربی، ان کے مسائل سے متعلق عنوانات کے تحت، اور علاوہ ازیں کتاب السیر، کتاب الجہاد میں بھی بعض اصول بیان کر دیے جاتے ہیں جن کے مطابق ذمہ اور مستامن یا کافر اور مسلمان میں ہونے والے اختلافات اور مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ 5 نمبر پہ سیاست شرعیہ یا سلطانی قوانین۔ اس میں حکومت کی تشکیل، عاملوں کا مقرر کرنا، قاضیوں کا مقرر کرنا، حکمران کے انتخاب کا طریقہ، شرائط اور اہلیت، حکومت اور عوام کا رشتہ، حکومت پر عوام کے حقوق، حکومت کے تئیں عوام کے ذمہ داریاں اور احساسات، اور تقسیم کار کے لیے اصول سے متعلق مسائل اور احکام، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں بھی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کتاب السیاست الشرعیہ، الاحکام السلطانیہ والولایات الدینیہ، پہلی کتاب ابن تیمیہ کی ہے، دوسری ماوردی کی ہے، اور ابن جوزی کی الطرق الحکمیہ۔ اور جدید قانون کی زبان میں اس قسم کے قوانین کو دستوری اور اداری احکام کہا جاتا ہے۔ دستوری احکام ہمارے زمانے میں مالیاتی قوانین، ایسے قوانین جن میں بیت المال اور سرکاری خزانہ کے نظام، اور وسائل کی آمدنی، یعنی آمدنی کے جو وسائل ہیں، مصارف ہیں، صرف کرنے کا طریقہ ہے، ذمہ داریاں ہیں، دیگر مسائل سے بات کی جاتی ہے۔ تو عام طور پہ زکوٰۃ، عشر، الخراج، الجزیہ، الرکاز وغیرہ باب کے تحت انہیں بیان کرتے ہیں۔ کتاب الخراج امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید کی فرمائش پر اسی عنوان پہ لکھی گئی تھی۔ ابو عبیدہ کی کتاب الاموال اور یحییٰ ابن آدم القرشی کی کتاب الخراج بھی اسی عنوان پہ ہے۔ بین الاقوامی قوانین، خارجہ تعلقات کے احکام، ایسے قوانین جن میں ملکوں اور اقوام عالم کے باہمی تعلقات پر روشنی ڈالی جائے۔ حالت جنگ، حالت امن میں ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی، اور ایک دوسرے پر کیا اخلاقی اور قانونی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تو فقہاء نے اس پہ سیر و مغازی، کتاب الجہاد کے تحت ان مسائل کو بیان کیا ہے۔ امام محمد احمد علیہ کی سیر الصغیر، سیر الکبیر، امام موزی کے سیر، امام یوسف کے رد علی سیر الاوزعی، سب اس عنوان پہ ہیں۔ 8ویں قسم ہے عقوبات، قانون تعزیر، جس میں جنایات، دیات، معاقل، قسامہ، قطع الطریق، بغات، حدود و تعزیرات، یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ جس میں بہت سی سزائیں اسلامی عدالت کی ثوابدید پر چھوڑی جاتی ہیں۔ تو یہ 8 قسم کے
ہوتے ہیں قضا کے قوانین. ہماری عدالتوں کے قوانین وہ ان 8 قسموں پہ منقسم ہوتے ہیں. تو یہ اگر 8 قسمیں سمجھی ہوں تو ملک کے قوانین کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کا آئین اور قانون ہے کیا. اہم بحث ہے اور سمجھنے اور یاد رکھنے کی ہے. پاکستان کا آئین اور دستور، پاکستان کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. جس کی تمہید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، پاکستان کے جمہور کو جو اختیار اقدار اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا وہ ایک مقدس امانت ہے. یعنی جمہور جو اختیار اقدار استعمال کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہی استعمال کریں گے، اس سے ہٹ کے نہیں. اور جس طرح جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری، عدل، عمرانی کے اصولوں پر جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پوری طرح عمل کیا جائے گا، جس میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی حلقہ عمل میں اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات اور مقتضیات کے مطابق جس طرح قرآن پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے ترتیب دے سکیں، جس میں قرار واقعی انتظام کیا گیا ہے کہ اقلیتیں آزادی سے اپنے مذہب پر عقیدہ رکھ سکیں، اپنے مذاہب پر، اور ان پر عمل کر سکیں اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دے سکیں. جس میں وہ علاقے جو اس وقت پاکستان میں شامل ازم ہیں اور ایسے دیگر علاقے جو بعد ازیں پاکستان میں ازم یا شامل ہوں ایک وفاق بنائیں گے جس میں وحدتیں اپنے اختیارات اور اقتدار پر ایسی حدود اور پابندیوں کے ساتھ جو مقرر کی جائیں گی خود مختار ہوں گی، جس میں بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے گی. ان حقوق میں قانون اور اخلاق عامہ کے تابع حیثیت اور مواقع میں مساوات، قانون کے اندر میں برابری، معاشرتی اور سیاسی انصاف اور خیال، ادارے خیال، عقیدہ، دین، عبادت اور اجتماع کی آزادی شامل ہوں گی، جن میں اقلیتوں اور پسماندہ طبقوں کے جائز مفادات کے تحفظ کا قرار واقعی انتظام کیا جائے گا، جس میں عدلیہ کی آزادی پوری طرح محفوظ ہوگی، جس میں وفاقوں کے علاقوں کی سالمیت، اس کی آزادی اور زمین، سمندر اور فضا پر اس کے حقوق مقتدر کے بشمول اس کے جملہ حقوق کی حفاظت کی جائے گی، تاکہ اہل پاکستان فلاح بہبود حاصل کر سکیں اور اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز اور ممتاز مقام حاصل کر سکیں اور بین الاقوامی امن اور بنی نوع انسان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا پورا حصہ ادا کر سکیں. لہذا اب ہم جمہور پاکستان قادر مطلق اللہ رب تبارک و تعالی اور اس کے بندوں کے سامنے اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ پاکستان کی خاطر عوام کی دی ہوئی قربانیوں کے اعتراف کے ساتھ بانی پاکستان قائد مدری جناح کے اس اعلان سے وفاداری کے ساتھ کہ پاکستان عدل عمرانی کے اسلامی اصولوں پر مبنی ایک جمہوری مملکت ہوگی، اس جمہوریت کے تحفظ کے لیے وقف ہونے کے جذبے کے ساتھ جو ظلم و ستم کے خلاف عوام کے اندر جدوجہد کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے، اس جمہوریت کے تحفظ کے لیے اس عزم بالجزم کے ساتھ کہ ایک نئے نظام کے ذریعے مساوات اور مبنی معاشرہ تخلیق کر کے اپنی قومی اور سیاسی وحدت اور یکجہتی کا تحفظ کریں. بدریہ ہادہ قومی اسمبلی میں اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ دستور منظور کر کے اسے قانون کا درجہ دیتے ہیں اور اسے اپنا دستور تسلیم کرتے ہیں.
تو یہ تمہید ہے، اور اس تمہید میں ساری بات چیت آ گئی ہے. لیکن آگے آرٹیکلز کی شکل میں، دفعات کی شکل میں تقریباً 251 آرٹیکل ہیں. ان میں سے کچھ اہم یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں، جو کہ دستور تو خاصا لمبا ہے، یہ اس کا خلاصہ یہاں پیش کیا گیا ہے. تو دیکھیے گا، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. آرٹیکل نمبر 1 جمہوریہ اور اس کے علاقہ جات. آرٹیکل نمبر 2 اسلام مملکتی مذہب قرارداد مقاصد، یعنی قرارداد مقاصد بنیاد ہے اس ملک کی، اور مملکتی مذہب اسلام ہے. نمبر 3 استحصال کا خاتمہ. نمبر 4 افراد کا حق کہ ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے. نمبر 5 مملکت سے وفاداری. دستور اور قانون کی اطاعت. نمبر 6 سنگین غداری. نمبر 9 فرد کی سلامتی. 11 غلامی، بیگار، چائلڈ لیبر کی ممانعت. چائلڈ پروڈکشن کا ادارہ اسی آرٹیکل کی بنیاد پر بنایا. شرف انسانی، گھر کی خلوت، کوئی کسی کے گھر میں زبردستی گھس نہیں سکتا. نقل و حرکت اور سکونت کا حق ہر شہری کو حاصل ہے. اجتماع کی آزادی، جو آپ اجتماع کرتے ہیں اس کی آزادی ہے، اور یہ صرف اور صرف آپ کو اجتماع پہ سے پابندی لگاتے ہیں کہ کوئی امن و امان خراب نہ ہو سکے. انجمن سازی کی آزادی. ذرا وقفہ کریں ذرا. تقریر کی آزادی. پاکستان میں تقریر کی آزادی ہے ہر ایک کو. حق معلومات، معلومات حاصل کرنے کا حق ہے ہر ایک کو. مذہب کی پیروی اور مذہبی اداروں کے انتظام کی آزادی. کسی خاص مذہب کی اغراض کے لیے محصول لگانے سے تحفظ. مذہب اور تعلیمی ادارے، جائیداد کے متعلق حکم، یعنی مذہب اور تعلیمی ادارے کا مذہب رکھنے اور تعلیمی ادارے بنانے میں آزادی ہے. حقوق جائیداد کا تحفظ، شہریوں سے مساوات. تعلیم کا حق ہر مسلمان کو ہے، ہر پاکستانی کو ہے. عام مقامات میں داخلہ سے متعلق عدم امتیاز، ہر ایک آ سکتا ہے جی ٹی روڈ کے اوپر اور عام جگہوں میں. ملازمتوں میں امتیاز کے خلاف تحفظ. زبان، رسم الخط اور ثقافت کا تحفظ. اسلامی طریقے زندگی، بلدیاتی اداروں کا فروغ. عصبیت کی حوصلہ شکنی، قومی زندگی میں عورتوں کی شمولیت. خاندان کا تحفظ، اقلیتوں کا تحفظ. معاشرتی انصاف کا فروغ، معاشرتی برائیوں کا خاتمہ. عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود. مسلح افواج میں عوام کی شرکت. عالم اسلام سے رشتہ استوار کرنا اور بین الاقوامی امن کا فروغ. قومی اسمبلی کی میعاد. اٹارنی جنرل برائے پاکستان. مقامی حکومت کا نظام. مشترکہ مفادات کی کونسل. قدرتی گیس کی ضروریات کی ترجیح. قومی اقتصادی کونسل. بجلی، توہین عدالت، قومی زبان. تو یہ آرٹیکلز ہیں 251 یہاں لکھے ہوئے. یہ ارتکاز اختیار و وسائل کا خاتمہ ایک کتاب ہے، اور دوسری ہے جمہوریت ڈیموکریسی. ان کتابوں میں یہ دستور تفصیل سے موجود ہے، ان سے لیا گیا ہے. باقی پاکستان کا دستور یہ غالباً سائٹ پہ موجود ہوگا، بلکہ موجود ہے، میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا. تو وہاں سے بھی آپ مزید تفصیلات دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے پاکستان کا دستور.
اب اگلی فصل یہ ہے کہ پاکستان کا آئین، قانون اور جمہوری نظام کیا اسلامی ہے؟ یعنی 100% اسلام کے مطابق ہے یا صرف کچھ چیزیں ہیں کچھ نہیں ہیں؟ تو ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں، اور جمہوریت اور اسلام یہ دونوں ہم آہنگ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ اور پھر ایک بات یہ کہ پاکستان میں جو یہ قرآن و سنت کو بالادستی دی گئی ہے، تو کیا بالادستی ہے بھی ہے کہ نہیں؟ اور یہاں پہ 100% اسلامی قوانین نافذ ہیں بھی یا صرف کہنے کی چیز ہے؟ تو یہ ایک اہم بحث ہے، میرا خیال ہے اسے پوری بحث کو کل ہی کریں گے، اس لیے کہ آج اتنی تفصیلی بحث کی گنجائش نہیں ہے، تو آج اسے پہ اکتفا کرتے ہیں، تو کل یہ بحث امید ہے کہ انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ آدھا المرام ابھی حاضر